بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری بڑبڑاہٹ کے جواب میں جانوس نے بتایا، ڈاکٹر مونگ کا خیال ہے آج علیہ صبح دشمنوں کی جو 2 لینڈ کروزر وہاں پہنچی ہیں، ان میں سوار افراد میں سے کسی نے یہاں اپنے بڑوں کو اس جیپ کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ وہ دونوں جیپیں ہماری جیپ کے قریب ہی چٹان کی دوسری طرف کھڑی کی گئی تھیں۔ جانوس کے انکشاف سے ظاہر ہوا کہ ڈاکٹر مونگ نے اسے ہمارے موجودہ حالات کے بارے میں کچھ بہت بتا رکھا تھا۔ جانوس کے بیان سے پتہ چلتا تھا ہمارے عبادت گاہ سے رخصت ہونے کے بعد ڈاکٹر مونگ نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ ہم وہاں سے 7 بجے صبح روانہ ہوئے تھے اور وہ دونوں لینڈ کروزر جیپیں لگ بھگ 6 بجے صبح عبادت گاہ کے پچھواڑے پہنچی تھی۔ ڈاکٹر مونگ سے تمہاری بات کب ہوئی تھی؟ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے پوچھا۔ اس نے بتایا 9 بجے صبح ڈاکٹر ہی کی ہدایت پر میں تم لوگوں کو ریسیو کرنے ادھر آ گیا تھا۔ میں نے ایک ہنکارا بھرا، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر نے قابو میں آنے والے دشمن کے آدمی کلارک ہی سے یہ بات اگلوائی ہوگی کہ ہماری جیپ کی وہاں موجودگی کے بارے میں یہاں کھٹمنڈو میں اطلاع دے دی گئی ہے۔ یہ اطلاع اسی شیطان کلارک نے اپنے بڑوں کو دی تھی۔ جانوس نے بتایا، ڈاکٹر مونگ نے مجھے تمہارے حوالے سے عبادت گاہ میں پیش آنے والی بہت سے واقعات سے آگاہ کر دیا ہے۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا، لیکن ڈاکٹر نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ حفظ ماتقدم کے طور پر وہ عقبی نشست کا منظر دکھانے والے آئینے میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا، کیسا حفظ ماتقدم؟ اگر ڈاکٹر تم لوگوں کو یہ بات بتا دیتا کہ جس گاڑی میں تم لوگ کھٹمنڈو جا رہے ہو دشمن اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے تو تمہارے اعصاب ایک عجیب سے تناؤ کا شکار رہتے۔ ڈاکٹر چاہتا تھا تم دونوں بالکل ریلیکس انداز میں کھٹمنڈو پہنچو۔ جانوس نے مجھے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی حفاظت اور خبرداری کے لیے ڈاکٹر نے مجھے یہاں کھٹمنڈو میں متحرک کر دیا، اور دیکھ لو میں تمہیں نہ صرف بحفاظت اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں بلکہ اس مشکوک جیپ کی رپوشی کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ جانوس پہلی مرتبہ مجھے ایک معقول آدمی لگا۔ ڈاکٹر مونگ کی ہدایت نے واقعی اس پر اثر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر مونگ کے لیے میرا دل محبت کے جذبات سے بھر گیا۔ اس نے ہمیں کسی ذہنی کوفت اور اعصابی دباؤ سے بچانے کے لیے بڑا خوبصورت انتظام کیا تھا، لیکن اس حوالے سے میرے دل میں ایک معمولی سا کھٹکا ہو رہا تھا۔ میں نے اس پھانس کو نکالنا ضروری سمجھا اور جانوس سے پوچھا، ٹھیک ہے ڈاکٹر نے ہمیں قبل از وقت اس جیپ کے معاملے سے آگاہ نہ کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اس جیپ کے بجائے ہمیں دشمنوں کی ایک لینڈ کروزر میں واپس بھیج دیتا۔ وہ بڑے رسان سے بولا، ہاں ایسا ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے تھوڑا توقف کیا اور کھٹمنڈو کے انتہائی جنوب میں پہنچنے کے بعد رنگ روڈ کو خیر بات کہہ کر گاڑی کو بانی سور روڈ پر ڈال دیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر نے ایسا اس لیے نہیں کیا اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے یہ جیپ بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کی طرف کبھی گئی ہی نہیں۔ وہ کل شام سے وہاں موجود ہیں اور اشار پسند عناصر کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک رات میں 2 مرتبہ عبادت گاہ پر چڑھائی کی اور دونوں مرتبہ ڈاکٹر مونگ نے حملہ آوروں کے دانت کھٹے کیے۔ عبادت گاہ کے اگلے حصے میں گاڑیاں موجود ہیں جن میں جمی فونڈا اور اس کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، اسی لیے عبادت گاہ کے عقبی حصے میں بھی ان گاڑیوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے جس میں کلارک کے اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر نے تمہیں ان لینڈ کروزر میں سے کوئی جیپ نہیں لانے دی۔ عبادت گاہ کے اندر اور باہر چاروں طرف ایسی واقعاتی شہادتیں موجود ہیں جن کی بنیاد پر مضبوط سے مضبوط تر کیس بنانے پر میں پولیس کو بھرپور مدد ملے گی۔ پہلے رتنا پارک والے بنگلے پر 2 سادہ لباس پولیس والے مارے گئے، پھر وہاں عبادت گاہ میں 4 سادہ لباس اہلکاروں کے ساتھ ہی ہمارے 2 افراد کی اموات بھی واقع ہوئی ہیں۔ یہ تمام لوگ حملہ آور شیطانوں کی یورش کو ختم کرنے کے لیے کاٹ مرے۔ ہمارے دشمنوں کی 2 درجن لاشیں بھی گواہی دیں گی۔ ڈاکٹر مونگ رفوشے کے 2 آدمیوں اور 4 سادہ لباس پولیس والوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر عبادت گاہ کی حفاظت کی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر بانی سور روڈ پر گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہاں نیپال میں مذہب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ نیپال میں لگ بھگ 5% بدھسٹ آباد ہیں۔ ان کی اکثریت عبادت گاہوں میں قاعدگی سے عبادت کی
جاتی ہے، یہ لوگ عبادت گاہ کے تقدس اور حفاظت کو ہر شے پر مقدم سمجھتے ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کا ایک بڑا اسٹوپا بھی یہاں کھٹمنڈو میں ہی واقع ہے، جو اسٹوپا آف بدھ ناتھ کہلاتا ہے۔ نیپال میں غالب آبادی ہندوؤں کی ہے، یعنی 90%۔ میں یہ بات جانتا ہوں، میں نے اس کے گویائی وقفے میں کہا۔ ویری گڈ، وہ سراہنے والے انداز میں بولا، پھر بتانے لگا۔ جب ڈاکٹر مونگ سے میری آخری بات ہوئی تو اس نے بتایا تھا انسپیکٹر پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ خود بھی وہاں پہنچ چکا ہے۔ عبادت گاہ کے اندر اور باہر پولیس کی تفتیشی کارروائی جاری ہے، لہذا تمہیں اس طرف کی فکر کرنا چاہیے۔ وہاں ڈاکٹر مونگ اور انسپیکٹر شیوا معاملات کو اچھی طرح سنبھال لیں گے۔ ہمیں یہاں کھٹمنڈو میں ان لوگوں سے نمٹنا ہے جنہیں وجدان اور لی یان کی تلاش ہے، اور مجھے پورا یقین ہے ہم بڑے ٹھیک ٹھاک انداز میں ان سے نمٹ لیں گے۔ جانوس پر اعتماد انداز میں اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، تمہارا اشارہ جو جوگندر پال اور اسرائیل سے آنے والی ڈین ہاروے کی طرف ہے نا؟ ہاں، جانوس نے بڑے معنی خیز انداز میں اپنے موٹے سر کو اثباتی جنبش دی اور بڑی ترنگ میں بولا، جو جوگندر پال اور ڈین ہاروے کے علاوہ ہاروے کی یہودن ساتھی کی طرف بھی۔ وہ اب خاصا بے تکلف ہو کر بات کر رہا تھا۔ لگتا تھا کلاڈیا کو دیکھ کر اس کی رال بے قابو ہو گئی ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک نیا پہلو سامنے آ رہا تھا، لیکن میں نے یہ بات بھی خاص طور پر محسوس کی کہ لی یان کے لیے اس کی آنکھوں اور انداز و اطوار میں ایک احترام موجود تھا، گویا وہ وفاداری اور کردار کے لحاظ سے ایک قابل بھروسہ انسان تھا۔ جانوس کی بات سے ظاہر ہوا کہ وہ تازہ ترین حالات سے بڑی گہری واقفیت رکھتا تھا۔ یہ اس کی اپنی محنت تھی یا اس سلسلے میں ڈاکٹر مونگ نے اس کے اندر کچھ انڈیلا تھا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا باخبر اور آگاہ ہونا میرے لیے ہر حوالے سے مفید تھا۔ جانوس نے ہاروے کی یہودن ساتھی کا بھی جس انداز میں ذکر کیا تھا، اس نے مجھے اس کے چٹکی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مسٹر جانوس، ڈاکٹر نے تمہاری تعریف کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا تم دل کے بہت اچھے ہو۔ میں محسوس کر رہا ہوں اچھا دل اس دشمن یہودن کی طرف جھک رہا ہے۔ کہیں تم میرے لیے کوئی نئی پرابلم تو نہیں کھڑی کر دو گے؟ نہیں یار، وہ بڑی بے تکلفی سے بولا، دشمن تو ہر حال میں دشمن ہی ہوتا ہے اور اس کا ہر ساتھی بھی دشمنوں ہی میں شمار ہوتا ہے۔ ویسے کلاڈیا بڑی زبردست شے ہے، تم دیکھو گے تو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ کلاڈیا کے حوالے سے خاصا کھل کر بول رہا تھا، جس سے پتا چلا کہ وہ زندہ دل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا کلاڈیا کو بھی اور اس کے ساتھی فراڈیا کو بھی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ دونوں دشمن مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تم نے اسرائیل سے آنے والی کلاڈیا اور فراڈیا پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ اس نے بڑے فخر سے بتایا، آج صبح 6 بجے سے لے کر اب تک وہ بنگلہ پوری طرح نگاہ میں ہے جہاں جوگندر پال نے ان 2 اسرائیلیوں کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ میرے 2 نہایت ہی مستعد سادہ لباس آدمی اس بنگلے کی نگرانی پر مامور ہیں اور مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہاں کے حالات کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ ڈین ہاروے اور کلاڈیا میں سے کوئی بھی اس بنگلے سے باہر نہیں نکلا۔ جوگندر پال صبح سے 2 چکر وہاں کے لگا چکا ہے۔ مجھے امید ہے ہم مذکورہ بنگلے پر چڑھائی کر کے بآسانی ہماری ساتھی کو ان کے چنگل سے چھڑا لیں گے۔ اسی وقت جانوس کے موبائل فون کا بزر باز اٹھا۔ اس نے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے اپنی جیب سے سیل نکال کر اس کے ڈسپلے پر ایک نگاہ ڈالی، پھر سیل کو فوراً کان سے لگا لیا اور تحکمانہ لہجے میں مستفر ہوا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اپنی کسی ملازم سے بات کر رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا رپورٹ ہے؟ پھر وہ ہوں ہاں اوکے جیسے الفاظ بولتے ہوئے دوسری طرف کی بات سنتا رہا اور آدھے منٹ کی اس گفتگو کے بعد اس نے موبائل فون جیب میں رکھ لیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ایوری تھنگ از اوکے مسٹر وجدان۔ میرا خیال ہے یہ دونوں میں سے کسی نگران کا فون تھا جنہیں تم نے اسرائیل ایمبیسی کے پچھواڑے جوگندر پال کے بنگلے کی نگرانی پر مامور کر رکھا ہے۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ وہ تصدیقی انداز میں بولا، تمہارا خیال 100% درست ہے۔ میں نے ایک اطمینان بخش طویل سانس خارج کی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹینٹڈ گلاسز کا یہی سب سے بڑا کمال ہے، باہر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ گاڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے، جبکہ اندر موجود افراد بڑی آسانی سے باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہم بانی سور روڈ پر ایورسٹ شیرٹن انٹرنیشنل ہوٹل کے قریب سے گزر رہے تھے۔ روڈ کے دونوں طرف استادہ عمارتیں دھلی دھلائی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے دائیں جانب ایورسٹ شیرٹن ہوٹل اور بابر محل کو اور بائیں سمت رائل ڈرگ ریسرچ سینٹر، انکم ٹیکس آفس وغیرہ کو پیچھے چھوڑا اور اگلے چوراہے سے سیدھے ہاتھ کو مڑ گئے۔ اب ہماری گاڑی رام شاہ پاتھ روڈ پر دوڑ
رہی تھی میں نے جانوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم کس طرف جا رہے ہیں مسٹر جانوس؟ رام شاہ پاتھ جنوب سے شمال کی طرف جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں شمال سے جنوب کی سمت آتا ہے۔ ہم اس وقت کھٹمنڈو کے جنوب شمال کی جانب جا رہے تھے۔ دربار پاتھ اور کانتی پاتھ بھی رام شاہ پاتھ کے متوازی چلتے ہیں۔ جانوس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں تم لوگوں کو ایک محفوظ پناہ گاہ کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ نیکسل میں میرا ایک ذاتی فلیٹ ہے، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ وہ فلیٹ تم دونوں کے لیے بہت موزوں رہے گا۔ ویسے میں نے تم دونوں کے لیے ایک متبادل رہائش کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ لارڈ بدھا نے چاہا تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تمہاری رہائش گاہ تو ادھر فریک اسٹریٹ پر ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے، لیکن ادھر جانا ان حالات میں بہت خطرناک ہوگا۔ اور متبادل رہائش کا کہاں بندوبست کیا گیا ہے؟ میں نے کسی ایمرجنسی کی صورت میں تم دونوں کے لیے ایک ہوٹل میں بھی کمرہ بک کرا دیا ہے، اور یہ کمرہ یقیناً تمہارے ہوٹل یلو پیگوڈا میں ہوگا۔ ڈاکٹر مونگ نے مجھے بتایا تھا کانتی پاتھ میں واقع سی کلاس ہوٹل یلو پیگوڈا کا اصل مالک جانوس ہی تھا۔ اسی طرح خفیہ طریقے سے اس بندے نے کھٹمنڈو میں اپنی بہت سی پراپرٹی بنا رکھی تھی۔ جانوس نے نفی میں سر ہلایا اور میرے اندازے کی ایسی کی تیسی کرتے ہوئے بولا، کانتی پاتھ والا یلو پیگوڈا تمہارے شایان شان نہیں۔ تم اے کلاس ہوٹل اناپورنا میں کچھ وقت گزار چکے ہو، اب کم از کم بی کلاس ہوٹل تو ہو۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے ابھی جس ہوٹل میں تم دونوں کے ایمرجنسی قیام کا بندوبست کیا ہے اس کا نام ہوٹل شنگریلا ہے۔ یہ ہوٹل لازم پت کے علاقے میں واقع ہے۔ لازم پت کا نام سن کر میں چونک اٹھا۔ اسرائیل ایمبیسی بھی اسی علاقے میں واقع تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا ہوٹل شنگریلا جوگیندر پال کے اس بنگلے سے زیادہ دور نہیں ہوگا جس میں ڈین ہاروے اور کلاڈیا ٹھہرے ہوئے تھے، اور میری ساحل ان دو خبیصوں کے قبضے میں تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، بہتر یہ ہوگا ہمیں سیدھا ہوٹل شنگریلا ہی لے چلو۔ میں تمہاری بے قراری کو سمجھ رہا ہوں وجدان۔ وہ نہایت ہی دوستانہ لہجے میں بولا، تم لازم پت کا نام سن کر مچل گئے ہو، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے تم اس علاقے سے بخوبی واقف ہو۔ میں نے کہا، جس اسرائیلی ایمبیسی کے عقب میں میری ساحل کو جوگیندر پال کے بنگلے پر رکھا گیا ہے وہ بھی لازم پت ہی میں واقع ہے، حتیٰ کہ بیلجیم کونسلیٹ، فرنچ ایمبیسی، ہوٹل شنگریلا، ہوٹل ایمبیسیڈر اور ہوٹل شنکر وغیرہ سب لازم پت ہی میں آتے ہیں۔ اس لیے میرا مچل جانا لازمی بات ہے۔ میں ہوٹل شنگریلا کو چھوڑ کر نیکسل کے کسی فلیٹ میں کیوں ٹھہروں گا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، جن ہوٹلوں کے تم نے نام گنوائے ہیں ان میں سے سب سے موزوں ہوٹل شنگریلا ہی ہے۔ یہ ہمارے ٹارگٹ سے قریب ترین ہے، اسی لیے میں نے اس ہوٹل میں تمہارے ٹھکانے کا بندوبست کیا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ کس نے کہہ دیا کہ تم نیکسل والے ٹھکانے پر ہی ٹھہرو گے؟ ہم فی الحال وہاں جا رہے ہیں۔ مشن پر آگے بڑھنے کے لیے کچھ ضروری تیاری بھی کرنا ہے۔ تم کچھ دیر تک وہاں قیام اور آرام کرو گے، پھر ہم سیدھے ہوٹل شنگریلا پہنچ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا ہمارے منصوبے میں کوئی کمی یا کمزوری باقی رہے اور ہم عین وقت پر ناکام ہو جائیں۔ ہمیں ہر حال میں تمہاری ساتھی ساحل کو جوگیندر پال والے بنگلے سے نکالنا ہے۔ اٹ از کلیئر۔ اس نے جو کچھ کہا وہ بہت واضح تھا، اس لیے میں اسباد میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یس۔ جانوس کے عزائم اور بلبلے نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ وہ پہلے والا جانوس نظر نہیں آتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا وہ ساحل کو ڈین ہاروے کے چنگل سے نکالنے کے سلسلے میں مجھ سے بھی زیادہ بے تاب ہو۔ ڈاکٹر مونگ کی ہدایت حد سے زیادہ کام دکھا رہی تھی۔ اس کے جذبے سے متاثر ہوتے ہوئے میں نے قدر کی نگاہ سے اسے دیکھا اور پوچھا، مسٹر جانوس، ویسے تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے جوگیندر پال کے بنگلے پر چڑھائی کرنے کے سلسلے میں تم نے کچھ تو سوچ رکھا ہوگا۔ کافی کچھ سوچ رکھا ہے، وہ پر سوچ انداز میں بولا، باقی تمہارے مشورے سے طے کر لیا جائے گا۔ پہلے ہم فلیٹ پر پہنچتے ہیں، اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں نے محسوس کیا وہ دانستہ ابھی اس ٹاپک کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا تھا، لہذا میں بھی قرید سے باز آ گیا اور ایک مرتبہ پھر ٹینٹڈ گلاس سے گاڑی کے باہر دیکھنے لگا۔ اس دوران میں لی یان گمسم خاموش بیٹھی تھی۔ جانوس سے تمام تر گفتگو میں نے ہی کی تھی۔ ہماری گاڑی ہائی کورٹ، بدرا کالی مندر، سٹی ہال سینٹر، امیگریشن آفس سے گزرتے ہوئے باغ بازار پہنچی۔ یہاں گاڑی روک کر جانوس نے کچھ شاپنگ کی۔ اس دوران میں ہم ٹینٹڈ گلاسز والی گاڑی میں اندر ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور ایک مرتبہ پھر گاڑی رام شاہ پاتھ کے پر آگے بڑھ گئی۔ جلد ہی ہم کمل پکھاری کے علاقے میں پہنچ گئے۔ کمل پکھاری سے گزرنے کے بعد جانوس نے گاڑی کو دائیں جانب نیکسل روڈ پر موڑ لیا۔ کل صبح جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت حفاظت کے لیے ایک باڈی گارڈ نما ڈرائیور بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن آج اس نے اپنے
نے ساتھ آنے والے ڈرائیور کو جیپ کے ساتھ کہیں اور روانہ کر دیا تھا۔ سنگا نامی اس باڈی گارڈ نے کل صبح ہماری آنکھوں کے سامنے موت کو گلے لگا کر اپنی ڈیوٹی کا حق نبھا دیا تھا۔ باڈی کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے اور اکثر وہ کسی دوسری باڈی کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اور یہی اس پیشے کا تقاضا بھی ہے، ورنہ ایسے باڈی گارڈز کی مثالیں بھی موجود ہیں جو مخالف پارٹی سے لمبی چوڑی رقم کھا کر اپنی ہی گن سے اس شخص کے جسم کو چھلنی کر دیتے ہیں جس کی حفاظت پر انہیں مامور کیا گیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں۔ میں نے جانوس کے سامنے سنگا کا ذکر کیا تو وہ افسردہ ہو گیا۔ ایک مالک کا اپنے وفادار ملازم کے لیے اظہار ہمدردی اور اظہار افسوس تھا۔ گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے سوگوار خاموشی طاری ہو گئی۔ اس وحشتناک سناٹے میں صرف 3 دل دھڑک رہے تھے، یا پھر ہم تینوں کے سانس لینے کی مخصوص دھیمی صدائیں ابھر رہی تھی۔ اس وقت ہم تینوں اپنی اپنی کیفیت کے مطابق 3 مختلف محاذوں پر سوچ بچار کی جنگ میں مصروف تھے۔ میرا دھیان ساحل میں لگا ہوا تھا۔ جانوس اپنے جان نثار گارڈ سنگا کے بارے میں سوچ رہا تھا اور لی یان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا تھا وہ شون کی یاد میں کھو گئی ہوگی۔ نیکسل روڈ پر چلتے ہوئے ہماری گاڑی ایکسپریس ہاؤس کے قریب سے گزری، پھر بنگلہ دیش کی ایمبیسی سے تھوڑا پہلے ایک ذیلی سڑک پر مڑنے کے بعد ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ پیتو راما اپارٹمنٹس نامی یہ بلڈنگ دراصل بنگلہ دیشی ایمبیسی اور ایکسپریس ہاؤس کے درمیان واقع تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اپارٹمنٹ نمبر 201 کے اندر موجود تھے۔ پیتو راما اپارٹمنٹ سے جانوس کے ایک آدمی کا شانوک ہر فن مولا شخص ہے، یہ ہماری ہر قسم کی مدد کے لیے فلیٹ میں موجود رہے گا۔ شانوک کا تعلق بدھ مت سے تھا اور وہ شکل ہی سے بھروسے کا آدمی لگتا تھا۔ وہ فلیٹ 3 آرام دہ بیڈ رومز پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد ہم جانوس کے ساتھ ایک بیڈ روم میں آ گئے۔ جانوس نے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں تم لوگوں نے آج ناشتہ نہیں کیا۔ کل رات رتنا پارک والے بنگلے پر جو کچھ کھایا تھا اسی کے سہارے چل رہے ہو، اور اس دوران میں تم دونوں نے اچھی خاصی مارا ماری بھی کی ہے، لہذا اس وقت تم دونوں شدید بھوک محسوس کر رہے ہوگے۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں تم لوگوں کی بھوک میں اور شدت پیدا ہو جائے، اس لیے تم دونوں پہلے اچھی طرح نہا دھو لو۔ فریش ہو کر جب تم واش روم سے باہر آؤ گے تو اس وقت تک میں تم لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر چکا ہوں گا، باقی باتیں کھانے کے بعد ہوں گی، اوکے؟ جانوس کی تجویز نہایت ہی معقول اور وقت کے تقاضے کے عین مطابق تھی۔ کل رات سے اب تک میں اور لی یان جن حالات سے گزرے تھے ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک طویل اور گرم شاور بہت ضروری تھا۔ جانوس ہمیں بیڈ روم میں چھوڑ کر باہر نکلا تو ہم نے اپنا بیگ کھول لیا، پھر صاف لباس نکال کر ہم 2 مختلف واش رومز میں گھس گئے۔ ٹھیک 1 بجے دوپہر ہم تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لذیذ ترین کھانے سے انصاف کر رہے تھے۔ یہ کھانا جانوس نے شانوک سے منگوایا تھا۔ نیپال میں سب سے زیادہ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ ہے سادہ چاول اور کڑی، جو کہ بڑی چٹپٹی اور مسالے دار ہوتی ہے۔ یہ کڑی عموماً پہاڑی بکری کے گوشت سے تیار کی جاتی ہے۔ ہمارے کھانے میں یہ خصوصی ڈش بھی شامل تھی، علاوہ ازیں کباب اور انڈین اور چینی ڈشز بھی موجود تھیں۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد موسم کی مناسبت سے کافی کا دور چلا۔ حسب معمول میں نے اس دور میں حصہ نہیں لیا، میں نہیں جانتا تھا جانوس نے آئندہ کے لیے کیا لاحہ عمل تیار کر رکھا ہے۔ ہو سکتا تھا ہمیں فوراً اپنے مشن پر روانہ ہونا ہو۔ میں کافی پی کر خواہ مخواہ خود کو سست نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چائے کافی وغیرہ مجھ پر الٹا اثر کرتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم ایک بیڈ روم میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ کاش شانوک کامن روم میں پہرے دار کی حیثیت سے موجود رہا۔ جانوس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، اگر آپ لوگوں کو برا محسوس نہ ہو تو میں ایک سگریٹ پینا چاہوں گا۔ میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں مسٹر جانوس، تم اپنا شوق پورا کر سکتے ہو۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں کھانے کے بعد جب تک ایک آدھ سگریٹ نہ پی لوں میرا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہو تو میں باہر جا کر اپنی طلب پوری کر لیتا ہوں۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر ایک مرتبہ پھر کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں مسٹر جانوس، تم سگریٹ سلگا لو، تمہاری اسموکنگ کے دوران ہی ہم اہم امور پر گفتگو بھی کریں گے۔ اس نے سگریٹ سلگانے سے پہلے ممنونیت بھری نظر
نظر سے ہمیں دیکھا، پھر لگاتار 2 کش لگانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں اور لیان ہمتن گوش ہو گئے۔ جوگیندر پال نے آج رات اسرائیل سے آنے والے ڈین ہاروے اور کلاڈیا کے اعزاز میں ایک ڈانس پارٹی رکھی ہے، جس میں کھانے پینے اور پینے پلانے کا بھی بھرپور بندوبست ہوگا، اور یہ خاص پارٹی اسی بنگلے پر دی جا رہی ہے جہاں تمہاری ساتھی کو رکھا گیا ہے۔ جانوس اپنی معلومات کا دریا بہاتے ہوئے بولا، اس ڈانس پارٹی میں صرف چند منتخب افراد حصہ لیں گے۔ اسرائیلی مہمانوں کے علاوہ جوگیندر پال اور 2-4 اس کے قریبی ساتھی وہاں پہنچیں گے۔ البتہ شہر کے ایک بدنام زمانہ نائٹ کلب سے 2 کانٹے کی ڈانسرز کو بھی بلایا گیا ہے جو ہر قسم کے ڈانس کی ماہر ہیں۔ یہ ڈانسرز جوگیندر پال کی کوشش سے آنے پر راضی ہوئی ہیں، ورنہ وہ اپنے کلب کے سوا کہیں اور فنی مظاہرے کے لیے جاتی نہیں۔ اس بنگلے میں ایک بہت بڑا ہال بھی موجود ہے، یہ ڈانس پارٹی اسی ہال میں ترتیب دی جا رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا تو میں نے پوچھ لیا، مسٹر جانوس، یہ اہم معلومات تم تک کیسے پہنچی؟ ٹھیک ہے، مانا کہ جوگیندر پال اس شہر کی ایک طاقتور سیاسی شخصیت ہے، لیکن تمہارا یہ دوست، اس نے اپنا سینہ ٹھونکا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کسی سے کم نہیں۔ میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے یہ معلومات حاصل کی ہیں۔ جوگیندر کے سیٹ اپ میں میرے بھی 1-2 بندے موجود ہیں جو مجھے ادھر کے حالات سے گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس بنگلے کے اندر میرے کسی آدمی کو رسائی حاصل نہیں۔ خیر، وہ بڑے معنی خیز انداز میں متوقف ہوا، پھر پرعزم لہجے میں بولا، اس بنگلے کے اندر آج رات ہم رسائی حاصل کریں گے۔ جانوس کے آخری جملے سے ظاہر ہو گیا کہ وہ رات میں اس بنگلے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں چاہتا تھا وہ اپنی بات پوری کر لے، اس کے بعد میں کچھ کہوں گا۔ اس کا پر اسرار انداز سننے پر مجبور کر رہا تھا۔ جانوس نے ایک مرتبہ پھر پے در پہ 4 کش لگائے اور 1/4 بچ رہنے والی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلنے کے بعد دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے سگریٹ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس سے اندازہ ہوا اس کی طلب پوری ہو گئی تھی۔ میں نے اس بنگلے میں گھسنے کے لیے بڑا محفوظ طریقہ سوچا ہے۔ وہ اپنے منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے بولا، اس شہر میں موہن نامی ایک شخص کیٹرنگ کا کام کرتا ہے۔ لارڈ بدھا نے اس کے کام کو بڑی وسعت دی ہے۔ VIP کیٹرنگ سروس کھٹمنڈو میں ایک نام اور مقام رکھتی ہے۔ جوگیندر نے اس ڈانس پارٹی کے لیے VIP والوں سے رجوع کیا ہے۔ VIP والے نہ صرف وہاں کھانے پینے کا اہتمام کریں گے بلکہ اس کمپنی کے 2 افراد مستقل وہاں موجود بھی رہیں گے کہ پارٹی کی ہر ضرورت کو ہمہ وقت پورا کر سکیں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے وہ 2 افراد وکرم اور ونود ہوں گے۔ ونود قد کاٹ اور نقش و نگار میں تمہارے زیادہ قریب ہے، لہذا مناسب سے میک اپ کے بعد تم اس کی جگہ لے لو گے۔ اس طرح تمہیں اس بنگلے کے اندر اچھا خاصا وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ اندر رہتے ہوئے تم ہمارے لیے راہ ہموار کر سکتے ہو۔ میں نے پوچھا، کیا ضروری ہے کہ VIP والے ونود ہی کو وکرم کے ساتھ اس بنگلے میں بھیجیں؟ میں نے اس سلسلے میں یقینی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی یہ منصوبہ بنایا ہے۔ ایان نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں تمہاری معلومات 100% درست ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجدان اس بندے یعنی ونود کی جگہ کب اور کیسے لے گا؟ کیا تم ونود کی اغوا کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، اس نے گردن کو نفی میں جھٹکا۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ونود خود چل کر ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے اپنے پاس رکھ کر وجدان کو اس کے میک اپ میں آگے بڑھا دیں گے۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، مسٹر جانوس، ہم تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے VIP کیٹرنگ کمپنی کا ملازم ونود نامی یہ شخص دراصل تمہارا بندہ ہے جو تمہارے احکام کی تعمیل کرے گا۔ ونود جو کچھ بھی کرے گا اپنے باس کے حکم پر کرے گا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، دراصل میں نے VIP کیٹرنگ سروس کے مالک مسٹر موہن کو اپنی مٹھی میں دبا رکھا ہے۔ کسی زمانے میں نے اس پر ایک احسان کیا تھا۔ مجھ سے لیے ہوئے قرض کی مدد سے اس نے محدود پیمانے پر کیٹرنگ کا کام شروع کیا تھا۔ ازاں بعد اس نے میرا قرض تو چکا دیا، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ بڑے ارمان سے کہتا ہے، مسٹر جانوس، کبھی مجھے بھی خدمت کا موقع دیں، کوئی کام ہو تو بتائیں، میں آپ کے احسان کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ مسٹر موہن بہت ہی احسان شناس اور مخلص شخص ہے۔ میں اس سے احسان کا بدلہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ اس دوران میں مجھے کبھی اس سے کام ہی نہیں پڑا اور اب وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باری باری ہم دونوں کو انکشاف انگیز انداز میں دیکھنے لگا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اب سوچا موجودہ حالات میں اس سے یہ چھوٹا سا کام لے ہی لیا جائے، اس طرح کم از کم اس کی یہ خلش تو نکل ہی جائے گی کہ وہ کبھی میرے کام نہیں آیا۔ اس نے موہن سے تفصیلی بات کر کے اسے تعاون کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ ہم ٹھیک
7 بجے اس فلیٹ سے ہوٹل شنگریلا منتقل ہو جائیں گے. ہم سے میری مراد تم دونوں ہو. اس نے انگلی اٹھا کر باری باری ہم دونوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا, اس منتقلی سے پہلے تم دونوں کے چہروں پر ضروری میک اپ کر دیا جائے گا. وجدان بنود کے حلیے میں اور لی یان ایک اجنبی لڑکی کے روپ میں آ کر محفوظ ہو جائے گی. ٹھیک 9 بجے رات موہن فون کر کے بنود کو جوگیندر پال کے بنگلے سے تھوڑی دیر کے لیے بلائے گا. بنود وکرم کو جلدی واپس آنے کا بتا کر وہاں سے چلا آئے گا. موون بنود کو لے کر میرے پاس آ جائے گا. مجھے ان دونوں سے خصوصی میٹنگ کرنا ہے. بنود جیسے ہی بنگلے کو چھوڑے گا میں تمہیں فون پر اطلاع دے دوں گا اور تم ہوٹل سے نکل کر بنگلے کی جانب بڑھو گے. اوکے. اور لی یان بے ساختہ میرے ہونٹوں سے پھسل گیا. میں لی یان کے ساتھ بنگلے کے باہر موجود رہوں گا. دانوس نے حتمی لہجے میں کہا, ہم تینوں کے پاس موبائل ہوں گے, اس سے رابطے میں آسانی رہے گی. میں موہن وغیرہ والی میٹنگ سے فارغ ہو کر سیدھا لی یان کے پاس پہنچوں گا. بنگلے کے اندر ہمارے داخلے کا بندوبست تم کرو گے اور میرا خیال ہے یہ تمہارے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا. میں یہ کر لوں گا, میں نے تیقن سے کہا. مگر اصلی بنود کا کیا ہوگا؟ وہ مسٹر موہن کے ساتھ کہیں بھی چلا جائے مگر جوگیندر پال والے بنگلے کی طرف نہیں آئے گا. اسی وقت جانوس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی. ہماری طرف سے توجہ ہٹا کر موبائل کے ساتھ مصروف ہو گیا. چند سیکنڈ کی معنی خیز ہوں ہاں کے بعد اس نے رابطہ ختم کر کے موبائل کو سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے مطمئن لہجے میں بولا, ادھر سب خیریت ہے. ڈین ہاروے اور اس کی یہودن ساتھی کلاڈیا بنگلے کے اندر ہی ہیں. اس کا مطلب ہے ساحل بھی بنگلے ہی میں ہے. میرے آدمی نے مجھے بتایا ہے 5 منٹ پہلے جوگیندر پال وہاں پہنچا ہے. میں نے کہا, جانوس تمہارے مطابق اس بنگلے میں جوگیندر کا یہ تیسرا چکر ہے. پتہ نہیں وہ کس چکر میں ہے. جوگیندر کا رویہ مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہا تھا. اس کے چکر کا بھی پتہ چلا لیں گے. وہ پرسوچ انداز میں بولا, پہلے میں ذرا گوتم کی خبر لے لوں. بات ختم کرتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیلی فون سٹینڈ کی جانب بڑھ گیا. بیڈ روم کے ایک کونے میں رکھا تھا. گوتم ایک نیا نام سامنے آیا تھا, لہٰذا میں خاموشی اور توجہ سے جانوس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرنے لگا. وہ ٹیلی فون سیٹ کو اٹھا کر میرے قریب ہی آ بیٹھا. پھر اس نے ریسیور اٹھا کر فون کے ڈائل پر 410051 کے نمبر ڈائل کیے. دوسری طرف رابطہ ہونے پر اس نے کمرہ نمبر 106 مانگ لیا. اگلے ہی لمحے وہ کسی گوتم سے بات کر رہا تھا. ان کے درمیان بمشکل 15 سیکنڈ بات ہوئی ہوگی. ریسیور کریڈل کرنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور بتایا, ہوٹل شنگریلا میں بھی ہر قسم کی خیریت ہے. تم نے ہوٹل کے کمرہ نمبر 106 میں بات کی ہے. میں نے کہا, کیا گوتم اس کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے؟ اور یہ گوتم ہے کون؟ گوتم میرے بھروسے کا آدمی ہے, جانوس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا. کمرہ نمبر 106 میں ٹھہرا ہوا ہے. وہ آج ہی بنارس سے کھٹمنڈو پہنچا ہے. تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ معنی خیز انداز میں ذرا متوقف ہوا, پھر سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے بولا, تم دونوں اس کے ملاقاتیوں کی حیثیت سے ہوٹل میں پہنچو گے, لہذا کسی کو تم پر کوئی شک نہیں ہوگا. کمرہ نمبر 106 میں گوتم ایک وفادار ملازم کی طرح تم دونوں سے پیش آئے گا. اچھا, تو تم نے ایسی منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا. وہ بولا, میں نے تو اپنی پلاننگ کے بارے میں تمہیں تفصیلاً بتا دیا, اب تم کہو کیا کرنا ہے. تمہارا منصوبہ اچھا ہے مگر کسی کھاٹ راگ کے مانند شرکن گربن پھیلا ہوا ہے. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا. پھر وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا, پھر یہ کہ میں اسے تھوڑا ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ موہن سے تفصیلی بات کر کے اسے تم سے تعاون کے لیے آمادہ کیا ہے. میں نے گمبھیر انداز میں کہا, میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ موہن نامی یہ شخص ہمارے معاملات سے کس حد تک واقف ہے. جانوس نے جواب دیا, ہمارے منصوبے کی اسے مطلق خبر نہیں, اسے اصل حالات سے آگاہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے موہن سے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ بنود کو لے کر میرے پاس آ جائے. مجھے ان دونوں سے ایک ضروری کام ہے. اس پر موہن نے کہا کہ بنود میرے مطلوبہ وقت پر وہاں جوگیندر پال کے بنگلے میں مصروف ہوگا. تو میں نے کہا وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بلا لے. اس پر وہ راضی ہو گیا. بس اتنی سی بات ہے. وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا, پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا, میں صرف اتنا چاہتا ہوں بنود رات 9 بجے کچھ دیر کے لیے اس بنگلے سے ہٹ جائے تاکہ تمہیں وہاں داخل ہونے کا موقع مل
مل جائے تم رات 9 بجے سے پہلے ہی ونود کا روپ دھار چکے ہوگے۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل ہیں۔ پھر وہ مجھے ان انتظامات کی تفصیل بتانے لگا۔ باغ بازار سے جانوس نے جو شاپنگ کی تھی اس میں دیگر ضروری اشیاء کے علاوہ میک اپ کے جملہ لوازمات بھی شامل تھے۔ میری فرمائش پر اس نے ایک دکان سے میرے لیے ایک خوبصورت خنجر بھی خرید لیا تھا، جس کے ساتھ ایک دیدہ زیب چمڑے کا کیس بھی موجود تھا۔ ونود اور وکرم کی پوسٹ کا کارڈ سائز تصاویر بھی حاصل کر لی گئی تھی تاکہ میرے میک اپ میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور وکرم کے خال و خات کو بھی اب میں اپنے ذہن میں نقش کر لوں۔ مجھے رات 9 بجے کے بعد جوگندر پال کے بنگلے میں ونود کی حیثیت سے وکرم کی معیت میں وقت گزارنا تھا۔ جانوس نے مجھے وکرم اور ونود کے باہمی تعلقات کی نوعیت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا تاکہ اسے ہینڈل کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے میں مطمئن ہو گیا اور جانوس سے کہا، تم نے بڑا بھرپور بندوبست کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم اسے انتہائی مختصر کر سکتے ہیں۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم ونود اور موہن کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ میں صرف اتنا چاہوں گا کہ ونود ٹھیک 9 بجے رات وکرم سے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر نکلے اور پھر 10 بجے سے پہلے ادھر کا رخ نہ کرے، بلکہ ممکن ہو تو وہ آج رات ادھر آئے ہی نہیں۔ موہن اسے کسی بھی وقت کسی بھی کام میں الجھا دے۔ تم ان دونوں سے جو بھی میٹنگ کرو گے وہ اس فلیٹ پر نہیں ہوگی، تو ونود کے جوگندر پال کے بنگلے سے غیاب کی وجہ سے ان دونوں پر کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی۔ اس قسم کی محفوظ پلاننگ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہو جائے گا، آگے بولو۔ جانوس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، میں ونود کے اور لیان کسی اجنبی لڑکی کے روپ میں 8:30 بجے اس فلیٹ سے نکلیں گے۔ میرے جسم پر VIP کیٹرنگ کمپنی کی مخصوص یونیفارم ہوگی جو تم مجھے مہیا کرو گے۔ ہم دونوں کے پاس تمہارے دیے ہوئے موبائل فون ہوں گے۔ ہم لازم پت کے علاقے میں بڑی شرافت کے ساتھ سڑکیں ناپتے رہیں گے۔ جب تم فون کر کے مجھے بتاؤ گے کہ ونود اس بنگلے سے نکل آیا ہے تو 10-15 منٹ کے بعد میں ونود کی حیثیت سے وکرم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ پھر لی یان کو بنگلے کے اندر کس طرح بلانا ہے یہ میں سوچ لوں گا۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، فی الحال ہوٹل شنگریلا کا چکر رہنے دو۔ اس پناہ گاہ کو بعد میں کسی فوری ضرورت کے تحت استعمال کر لیں گے۔ اور میں بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، میں اس مشن میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔